السلام علیکم۔ اسپین میں ایک عیسائی بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام انگریزی تاریخوں میں راڈرک اور عربی تاریخوں میں لزریق ہے۔ ادھر مراکش کے ساحل پر بھی ایک عیسائی باج گزار سردار کاؤنٹ جولین کی حکومت تھی۔ راڈرک ایک ظالم حکمران تھا جس کی بہت سی بدعنوانیوں میں سے یہ بھی تھا کہ وہ اپنی رعایا کے نوعمر لڑکوں اور لڑکیوں کو شاہی تربیت کے بہانے ان سے اپنی ہوس پوری کرتا تھا، جن میں راڈرک نے جولین کی ایک نوعمر بیٹی کو بھی اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ لڑکی نے اپنی اس مظلومیت کی اطلاع اپنے باپ جولین کو دی تو اس کے دل میں راڈرک اور اس کی حکومت کے خلاف نفرت کے شدید جذبات پیدا ہو گئے۔ ناظرین، یہ وہ وقت تھا جب مسلمان موسیٰ بن نصیر کی قیادت میں شمالی افریقہ کے بیشتر حصوں پر قابض ہو چکے تھے۔ جولین ایک وفد لے کر موسیٰ بن نصیر سے درخواست کی کہ اسپین پر حملہ کر کے لوگوں کو راڈرک کے ظلم و ستم سے نجات دلائے۔ جولین کی اس درخواست پر موسیٰ بن نصیر کو خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اندلس پر چڑھائی کی اجازت دے دی تو موسیٰ بن نصیر نے چند چھوٹی مہمات میں کامیابی کے بعد طارق بن زیاد کی سرکردگی میں 7,000 کا لشکر دے کر اندلس پر چڑھائی کر کے روانہ کر دیا۔ طارق بن زیاد کا لشکر طنجہ سے اندلس پہنچانے کے لیے کئی روز تک 4 بڑی کشتیاں استعمال کی گئی، یہاں تک کہ پورا لشکر اندلس کے اس ساحل پر اترا جو آج بھی جبل الطارق کے نام سے مشہور ہے۔ روایات میں ہے کہ کشتی پر سوار ہونے کے کچھ دیر بعد طارق بن زیاد کی آنکھ لگ گئی تو انہیں خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور بعض دیگر صحابہ کرام تلواروں اور تیروں سے مسلح سمندر پر چلتے ہوئے تشریف لا رہے۔ جب آپ علیہ السلام طارق کے پاس سے گزرے تو فرمایا، طارق بڑھتے چلے جاؤ۔ اس کے بعد طارق بن زیاد نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام اپنے مقدس رفقا کے ساتھ اندلس داخل ہو گئے۔ طارق کی آنکھ کھلی تو بے حد مسرور تھے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بھی یہ خوشخبری سنائی جس سے مجاہدین کے حوصلے کہیں زیادہ بڑھ گئے۔ مشہور ہے کہ جب اندلس کے کنارے پورا لشکر جمع ہو گیا تو طارق نے اپنی کشتیاں جلا دی تاکہ فتح یا موت کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ باقی نہ رہے۔ اسی واقعہ کو علامہ اقبال مرحوم نے اپنے مشہور قطعہ میں نظم کیا ہے کہ طارق چو بر کنار اندلس سفینہ سوخت، گفتند کاری تو بنگاہ خرد خطاست، دوریم از سواد وطن بازی چو رسیم، ترک سبب زیرو شریعت کجا رواست، خندید و دست خویش بشمشیر برد و گفت، ہر ملک ملک ماست کے ملک خدای ماست۔ یعنی طارق نے جب اندلس کے ساحل پر اپنی کشتی جلائی تو لوگوں نے کہا، عقل کی نگاہ میں تمہارا یہ عمل بالکل غلط ہے۔ ہم لوگ اپنی سرزمین سے دور ہیں تو وطن کیسے پہنچیں گے، کیونکہ اسباب کو ترک کرنا تو شریعت میں بھی جائز نہیں۔ طارق نے مسکرا کر جواب دیا اور اپنا ہاتھ تلوار تک لے جا کر بولا، یہ ملک ہمارا ہے کیونکہ یہ خدا کا ملک ہے۔ ناظرین، ہم یہاں اس تحقیق میں نہیں جاتے کہ کشتیاں جلانے کا واقعہ معتبر پرانی تاریخوں میں موجود ہے یا نہیں۔ طارق بن زیاد کو اپنے لشکر کے ساتھ آگے جا کر کئی فتوحات آسانی سے مل چکے تھے کہ راڈرک نے اپنے مشہور سپہ سالار تدمیر کو طارق کے مقابلے کے لیے ایک بڑے لشکر کے ساتھ بھیج دیا۔ مسلمانوں نے اس کو بھی مسلسل شکست دے کر وہ راڈرک کو لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ جس قوم سے میرا سابقہ پڑا ہے وہ خدا جانے آسمان سے ٹپکی ہے یا زمین سے ابلی ہے۔ اب اس کا مقابلہ اس کے سوا ممکن نہیں کہ آپ بذات خود ایک لشکر جرار کو لے کر اس کی مزاحمت کرے۔ راڈرک نے اپنے سپہ سالار کا پیغام پا کر 70,000 سپاہیوں پر مشتمل ایک عظیم الشان لشکر تیار کیا اور طارق کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوسری طرف موسیٰ بن نصیر نے بھی طارق کی مدد کے لیے 5,000 سپاہیوں کی کمک روانہ کی۔ اب مسلمانوں کا لشکر 12,000 ہو گیا، غالباً جولین کے رفقا اس کے علاوہ تھے۔ وادی الکا کے مقام پر دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے تو طارق نے اپنے لشکر کو وہ تاریخی خطبہ دیا جس میں انہوں نے اپنے لشکر کو ہمت و حوصلہ کی تلقین اور فتح کی بشارت سنائی۔ طارق کے خطبہ نے ان کے اندر ایک نئی روح پونک دی۔ وادی الکا کے مقام پر یہ معرکہ مسلسل 8 دن جاری رہا، بالآخر فتح و نصرت مسلمانوں کے حصہ میں آئی۔ روایات میں ہے کہ راڈرک کو طارق بن زیاد نے قتل کیا یا ایک وہ دریا میں ڈوب ہو کر ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، یہ جنگ یورپ میں مسلمانوں کے داخلے کی تمہید تھی جو فرانس تک آگے بڑھی۔ پیارے دوستو، اندلس کی فتح کے بعد مسلمانوں نے یہاں 800 سال تک طویل حکومت کی، جس کے دوران انہوں نے علم و دانش اور تہذیب و تمدن کے منفرد چراغ روشن کیے اور اس خطے کو دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ علاقہ بنایا۔